آیت نمبر 30 دیکھیے، بس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا، بھائی کے پے در پہ کر دیا، بھائی کا دشمن بنا دیا۔ تو پھر جب اس نے شیطان کی بات مانی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تو اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ بھی کیا، اس پہ رضامند بھی ہو گیا، اور آخر کار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہر کام میں اپنے آپ پہ، اپنے پہ شیطان کو ڈومیننٹ نہیں کرنا، شیطان کی باتیں نہیں ماننی، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی ہیں، رحمان کی باتیں ماننی ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اور اپنے نفس پر اس کو حاوی نہیں ہونے دینا۔ دیکھیے آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا گیا ہے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پس ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی جب اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، ایک تو بھائی سے محروم ہو گیا، وہ دنیا میں ایک شر اس نے برپا کر دیا، قتل کرنے کی روایت اس نے قائم کر دی، قتل کرنے کی ریت آ گئی، طریقہ آ گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے خسارہ پانے والوں میں، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ، پس بھیجا اللہ نے، غراباً ایک کوا، یبحث، وہ کریدنے لگا، فی الارض، زمین میں، لیوریہو، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا، کہ کیسے، یواری، وہ چھپائے، سوء اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو، قالا، وہ کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے افسوس، عاجزتو، کہ میں اتنا عاجز ہو گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاتا، مثل ھذا الغرابی، مثل اس کوے کی، فاواریا، پس میں چھپا لیتا، سوء اخی، اپنے بھائی کی لاش، فاصبح، پس ہو گیا وہ، من النادمین، شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ سب سے پہلے ہم میننگز دیکھیں گے۔ خاسرین، خسارہ، خائب و خاسر، فبعث، بعثت، نبوت، مبعوث، یبحث، بحث مباحثہ، لیوریہ، رویت حلال کمیٹی، مرئی غیر مرئی، یواری، فواری، ماورائے عدالت اور ماورائے نہر، کیفا، بہر کیف، کیفیت، اخیہ، اخوت اسلامی، مواخات مدینہ، حاذا، حاذا القیاس، حاذا البیان، مثلا، مثل، مثال، تمثیل اور مثالیں، نادمینہ، ندامت، نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ یہ ورڈز ہمارے آج کی آیات میں استعمال کیے گئے تھے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، اصبحا، ہو گیا، غراباً، ایک کوا، سوءتا، لاش کو، یا ویلتا، ہائے افسوس، غرابی، کوے کو، سوءتا، لاش، اصبحا، وہ ہو گیا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹیڈ اور بلو ورڈز ہیں۔ آج کی اس سبق میں جو اس پیج پہ موجود ہے آپ کے سامنے، عربک کے ورڈ زیادہ ہیں، لیکن اس میں اکثر ریپیٹیڈ ہے، ایک ایک ورڈ دو دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب آگے بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 31 میں کہ اس آیت کو ٹھکانے کیسے لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا کہ انسان کو مرنے کے بعد کس طرح سے اس کو دفنانا، یہ کرنا۔ یہ میں نے پچھلے سبق میں بھی اس کا تھوڑا کچھ ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ حدیث سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اگلی ہی آیت میں، یعنی پچھلے سبق سے اگلی ہی آیات میں اس کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو زمین کو ریدنے لگا، یعنی زمین کو وہ کورید رہا تھا، جیسے کہ زمین میں ایک قبر کی جگہ بنانی ہو، یا ہم پودے لگانے کے لیے زمین کو کوریدتے ہیں، کھودتے ہیں، تاکہ وہ دکھائے سے کہ وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو، تاکہ وہ سکھا سکے۔ یعنی اب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن وہ اس کی لاش کو اپنی کمر پہ اٹھا کے پھر رہا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے اور کس طرح سے کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کورید رہا تھا، اور اس نے اس سے نصیحت پکڑی کہ وہ کیسے زمین کو کورید کر اس نے زمین میں ایک ہول بنایا، اور اس میں پھر اس کو وہ چھپایا۔ وہ کہنے لگا، اس نے کیا کہا، ہائے افسوس کہ میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں، کہ میں اتنا کمزور و ناتواں ہو گیا ہوں، سمجھ بوجھ سے اتنا خالی ہو چکا ہوں کہ میں نے پہلے تو ایک بڑا گناہ کر لیا، اور اب یہ کہ میں اتنا عاجز ہو چکا ہوں کہ میں اس کو اٹھا کے پھر رہا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے، کہ میں ہو جاتا اس کوے جیسا، کہ کاش میں بھی اس کوے جیسا ہو جاتا اور اس طرح کی تدبیر میں بھی اختیار کر لیتا، بس میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہو گیا کہ اس کی عقل اور اس کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت جو تھی وہ
کبے جیسی بھی نہ تھی بلکہ بہت ہی زیادہ چیپ تھی۔ وہاں سے پتہ چلا ہمیں اس آیت کے اس سے کہ کس طرح جو ہے فوت شدہ افراد کو، اشخاص کو، میتوں کو دفنایا جاتا ہے زمین میں، اور یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے جو کہ دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، اور کسی فساد اور شر کا ہمیں حصہ نہ بنائے اور نہ ہی اس کو پہلے پھیلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون پوچھنا